رات کے اندھیرے میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ سڑک کی پیلی روشنی میں ایک عورت کا سایہ جیسے وجود فٹ پاتھ پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا ٹچ کیس تھا اور آنکھوں میں خوف اور بے بسی۔ اچانک گھر کا لوہے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک عورت کی تیز آواز گونجی، اب تم اس گھر کی دہلیز پر کبھی بھی نظر نہ آنا، جا کر سڑک پر بھیک مانگو۔ اس لمحے اس کی پوری دنیا ڈہ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ عورت کون سی طوفانی رات سے گزر کر یہاں آئی ہے۔ محلے والے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا بھائی تو لاکھوں کی ادائیگی پر بقرہ عید پر قربانی کرتا، غریبوں میں بانٹتا تھا، لیکن بیوہ بہن کے لیے کچھ بھی پیسے نہ تھے۔ مجبور ہو کر میں سڑک پر بھیک مانگنے لگی تو اچانک ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں ڈر سے پیچھے ہونے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح کے ٹھیک 5 بجے جب پورا محلہ گہری نیند سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی اور جیسے ہی میں کچن میں آئی تو کچن کے ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھ کر میری پوری نیند کھل گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے جاگنے کے لیے کسی الارم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، لیکن میرے دل میں جٹھانی نادیہ کے غصے اور طعنوں کا ایک ایسا خوف بیٹھ چکا تھا جو مجھے رات کو بھی چین سے سونے نہیں دیتا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا چولہا جلایا اور چائے کے لیے پانی ابالنے رکھ دیا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن مجھے اپنے ہاتھ گرم کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اگر صبح 7 بجے تک پورے خاندان کا ناشتہ میز پر نہ سجاؤں تو نادیہ آپے سے باہر ہو جائے گی۔ میں نے جلدی آٹا گوندا اور پراٹھے بنانے شروع کیے۔ ابھی 6:30 بجے تھے کہ کچن کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نادیہ اپنی بھاری آواز میں چیختے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر صبح ہی 12 بج رہے تھے۔ اس نے تپتے ہوئے توے کو دیکھا اور میرے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ فاطمہ تمہارے ہاتھ کیوں نہیں چل رہے؟ ابھی تک صرف 2 پراٹھے بنے ہیں۔ میرے بچے اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور جلدی بیلنے کو گھمانے لگی۔ میرے پاس ان کے کڑوے جملوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر عمر دبئی میں ایک بہت بڑی نوکری کرتا تھا اور میں یہاں اس کے بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی۔ نادیہ کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس نے کچن کے سنک میں پڑے رات کے چند برتنوں کو دیکھا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی کہ یہ برتن کیا تمہارا باپ آ کر دھوئے گا؟ رات کو سارا کام ختم کر کے سویا کرو۔ مجھے صبح کچن بالکل صاف چاہیے۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی پلٹ کر بولا تو شام کو جیٹھ کے آنے پر میری وہ شامت آئے گی جس کا تصور بھی ہونا تھا، اور میں اکیلی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب سب اپنے کاموں میں لگ جاتے اور بچے اسکول سے واپس آ کر سو جاتے تو میرے لیے وہ وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے عمر کی شدید یاد ستاتی تھی۔ میں چادر میں بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں عمر کی آواز سن لوں، اسے اپنے دل کا حال کہوں اور اسے بتاؤں کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کس جہنم میں رہ رہی ہے، لیکن میرے پاس یہ سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ پورے 6 ماہ ہو چکے تھے جب نادیہ نے مجھ سے میرا موبائل فون چھین لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اتوار کا دن تھا جب عمر کا فون آیا اور میں اسے بات کر رہی تھی تو نادیہ نے میرے ہاتھ سے فون جپڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں بجلی اور راشن کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا اور تم یہاں گھنٹوں فون پر فضول باتیں کرتی ہو۔ تمہارے شوہر کے پیسے تو گھر کے بلوں میں ہی اڑ جاتے ہیں، اس لیے یہ عیاشی اب بند ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا عمر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عمر جب بھی فون کرتا تھا تو وہ سیدھا جیٹھ کے نمبر پر آتا تھا اور نادیہ مجھے صرف 2 منٹ کے لیے فون دیتی تھی، وہ بھی اپنے سامنے لاؤڈ سپیکر پر، تاکہ میں عمر کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم نہ بتا سکوں۔ عمر فون پر جب مجھ سے پوچھتا تھا کہ فاطمہ تم کیسی ہو تو میں نادیہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہہ پاتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ بس یہی 2 جملے میری پوری کائنات بن چکے تھے اور میں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی ہوں جس کی سزا کا کوئی انتظام نہیں تھا اور کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ایک دن جب میں لاؤنج میں جھاڑو لگا رہی تھی تو مجھے صوفے کے نیچے سے ایک پرانا رسالہ ملا۔ میں نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ نادیہ کمرے سے باہر نکل آئی۔
اس نے میرے ہاتھ میں وہ رسالہ دیکھا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ میرے قریب آئی اور مجھے ہاتھ سے وہ رسالہ کھینچ کر فرش پر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ فاطمہ، تمہاری عادت اب بہت خراب ہو رہی ہے، کام چور کے لیے نئے نئے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں یہاں پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ عمر جو مہینے کے پیسے بیچتا ہے اسے تمہارا راشن بھی پورا نہیں ہوتا، اور نخرے دیکھو، تمہارے جیسے کوئی ملکہ برطانیہ ہو۔ میں نے اپنی چادر سے آنسو پونچھے اور جھاڑو اٹھا کر دوبارہ صفائی کرنے لگی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ عمر تو دبئی میں اچھی نوکری کرتے تھے اور لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں بیچتے تھے تاکہ میں یہاں عزت سے رہ سکوں، لیکن یہاں مجھے ایک ایک روٹی کے لیے ترسایا جاتا تھا۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی یا کوئی مہمان آتا تو مجھے کچن سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نادیہ ہمیشہ مہمانوں کے سامنے مجھے ایک نوکرانی کی طرح پیش کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہمارے دور کی رشتہ دار کی بیٹی ہے جس کا شوہر باہر ہے، تو ہم نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن میں اپنے اکلوتے بھائی حمزہ کی بے رخی کو یاد کر کے چپ چاپ زہر کا گھونٹ پی لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی اور میں کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو پاؤں گی۔ ہر دن ایک نئی ذلت اور ہر رات ایک نئے آنسو کے ساتھ ختم ہوتی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے اس سے بھی بڑا طوفان لے کر آ رہا ہے، جس کے بعد میرا سارا وجود سڑک پر بکھرنے والا تھا۔ ایک شام جب میں کچن میں رات کے کھانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی تو باہر لاؤنج میں جیٹ کے موبائل پر ایک فون آیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے جیٹ کی چیخ مجھے کچن تک صاف سنائی دی۔ میں ہاتھ میں چھری لیے باہر بھاگی تو جیٹ نے فون کان سے ہٹایا اور ان کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، تو انہوں نے نادیہ کی طرف دیکھا اور ہلکاتے ہوئے بولے کہ دبئی سے عمر کے دوست کا فون تھا، عمر ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے اور وہاں کی پولیس نے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے لاش کو وہیں دفن کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی اور مجھے ایسے لگا جیسے زمین نے مجھے اپنے اندر کھینچ لیا ہو۔ میرے منہ سے ایک چیخ بھی نہ نکل سکی اور میں وہیں فرش پر گر پڑی۔ نادیہ نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا، لیکن میں اس صدمے سے بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے دن رات پردیس میں خون پسینہ بہا رہا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور مجھے لاؤنج کے ایک کونے میں ایک چٹائی پر بٹھا دیا گیا جہاں محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر افسوس کر رہی تھیں، لیکن نادیہ اور جیٹ کی آنکھوں میں مجھے کوئی سچا آنسو نظر نہیں آیا۔ عمر کی موت کے تیسرے دن جب سب مہمان چلے گئے تو اصل قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب انہوں نے مجھے لاؤنج سے اٹھا کر گھر کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے اندھیرے اسٹور روم میں منتقل کر دیا جہاں پرانا کباڑ اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں۔ نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کمرے میں دھکا دے کر کہا کہ اب تم یہاں رہو گی کیونکہ تمہارے شوہر کا بھی اس گھر میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ میں اس اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی۔ کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے رات کا اندھیرا نظر آ رہا تھا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر عمر کو یاد کر کے سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں دیوار سے سر ٹکرا کر دل ہی دل میں عمر سے باتیں کرتی تھی، اب مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ گئے، یہاں تو سانس لینا بھی ایک گناہ بن چکا تھا۔ میری سسکیوں کی آواز جب زیادہ اونچی ہوتی تو نادیہ باہر سے دروازہ کھٹکا کر چیختی تھی کہ فاطمہ، یہ مکارن رونا بند کرو اور سو جاؤ، صبح اٹھ کر پورے گھر کے کپڑے دھونے ہیں، تمہارے اس رونے دھونے سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیتی تاکہ میری آواز باہر نہ جائے اور ساری رات اسی تڑپ اور آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے گزر جاتی تھی۔ اگلی صبح جب میں کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچن میں گئی اور روٹی نکالنے لگی تو نادیہ نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ مروڑ دیا اور میرے ہاتھ سے وہ روٹی چھین کر بولنے لگی کہ فاطمہ، اب اس گھر کا راشن تمہارے باپ کے گھر سے نہیں آئے گا۔ عمر کی موت کے ساتھ ہی اس کے پیسے آنا بند ہو گئے۔ اب اگر اس گھر میں رہنا ہے اور 2 وقت کا کھانا چاہیے تو تمہیں ہر کام انگلیوں کے اشاروں پر کرنا ہوگا۔ میں نے تل ملا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب دھوپ سیدھی میرے سر پر پڑ رہی تھی لیکن میرے دل کی آگ کے سامنے اس دھوپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیٹھ نے بھی میرے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔
वो जब भी ऑफिस से आते तो मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते, जैसे मैं कोई मनहूस औरत हूँ जिसकी वजह से उनके भाई की जान चली गई। मुझे रोज़ाना बासी सालन और रात की बची हुई सख्त रोटी दी जाती थी, और वो भी नादिया के हज़ारों तानों के बाद मिलती थी। मेरी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस जुल्म से बचने के लिए कहाँ जाऊँ। उमर को मरे हुए अभी सिर्फ 6 दिन ही हुए थे कि वो जालिम रात आ गई, जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और मैं अपने इसी अंधेरे कमरे में घुटनों में सर दिए रो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और नादिया हाथ में एक पुराना छोटा सा टैची केस लिए अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे जेठ भी खड़े थे। नादिया ने वो टैची केस मेरे सामने फर्श पर पटका और मेरा बाजू मजबूती से पकड़कर मुझे खड़ा किया। उसकी आंखों में दहशत थी। वो मुझे घसीटती हुई लॉन से निकालकर घर के बड़े दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। मैंने रोते हुए जेठ की तरफ देखा और गिड़गिड़ाई कि भाई, खुदा के लिए मुझे रात के इस पहर बाहर मत निकालें। मैं एक बेवा औरत कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जेठ ने अपनी नज़रें झुका लीं और एक लफ्ज़ भी ना बोले। नादिया ने दरवाज़ा खोला और मुझे एक ज़ोरदार धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। उसने चीखते हुए कहा कि अब इस घर की दहलीज पर दोबारा नज़र मत आना। जाओ और सड़क पर बैठकर भीख मांगो, क्योंकि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया और मैं सुनसान और अंधेरी रात में अकेली सड़क के तपते हुए फुटपाथ पर बैठकर दाड़े मारकर रोने लगी, जहाँ दूर दूर तक कोई मेरा अपना नहीं था। लोहे का वो दरवाज़ा जब मेरे मुंह पर बंद हुआ तो उसकी गूंज मेरे दिल के अंदर तक गई। मैं सड़क के किनारे इस कच्चे फुटपाथ पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को मुंह में दबा लिया, ताकि रात के सन्नाटे में मेरी चीखें दीवारों से टकराकर वापस मेरे पास ना आए। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और सड़क की वाहिद पीली लाइट बार बार टमटमटा रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में मेरा वो छोटा सा टैची केस मुझे अपनी बेबसी का इश्तिहार नज़र आ रहा था। मैंने अपने घुटनों को अपने सीने से लगा लिया और सारी रात इसी फुटपाथ पर बैठी रही। रात का एक एक पहर जैसे एक एक साल की तरह गुजर रहा था। कभी दूर से किसी आवारा कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आती। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगता। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करती रही और उमर को याद करके रोती रही कि अगर आज तुम जिंदा होते तो क्या तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी मुझे इस तरह आधी रात को सड़क पर फेंक सकते थे। हवा के झोंके मेरी चादर को उड़ा रहे थे और मेरे आंसू गालों पर ही जमते जा रहे थे। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को मैंने अपने हाथों से संवारा, जिस किचन में अपनी उंगलियों को जलाया, इसी घर के बाहर मैं एक अजनबी की तरह सड़क पर बैठकर सुबह का इंतज़ार करूंगी। मेरे पाँव सुन्न हो चुके थे और कमर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन इस जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा वो ज़हनी अजियत थी जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। जब रात का आखिरी पहर गुजरा और मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आई तो मेरे दिल को थोड़ा सा सहारा मिला कि चलो अब ये हौलनाक रात ख़त्म होने वाली है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उजाले के साथ ही ज़िल्लत का एक नया सफ़र मेरा मुंतज़िर था। सुबह के 6 बजे जब सूरज की पहली किरण सड़क पर पड़ी तो मोहल्ले के लोग अपने घरों से निकलने लगे। सबसे पहले सामने वाले घर के चाचा सफदर मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर आए तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने अपने कदम रोके और अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए मुझे सर से पाँव तक देखा। उनकी आंखों में हमदर्दी से ज़्यादा एक अजीब सा शक और तजस्सुस था। वो मेरे करीब नहीं आए बल्कि दूर से ही खड़े होकर बड़बड़ाने लगे और फिर अपने घर के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की 2 औरतें दूध लेने के लिए निकलीं तो वो भी मेरे पास से गुजरते हुए आपस में गुनाह फहमी करने लगीं। उनकी आवाज़ें मेरे कानों तक आ रही थी कि देखो, उमर को मरे अभी 7 दिन ही हुए हैं और ये लड़की रात से बाहर अकेली बैठी है। खुदा जाने इसका क्या चाल चलन है जो जेठ जिठानी ने घर से निकाल दिया। मैंने शर्म के मारे अपना आप अपने दुपट्टे में बिल्कुल छुपा लिया और अपने टैची केस को ज़मीन पर घसीटते हुए वहाँ से खड़ी हो गई। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं सीधी खड़ी हो सकूं। भूख और प्यास से मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था और सर में एक शदीद किस्म का दर्द उठ रहा था।
میں نے سوچا کہ اس محلے میں مزید کھڑی رہی تو لوگ مجھ پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے ہمت کی اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا، جو وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک پوش علاقے میں تھا۔ مجھے لگا کہ میرا سگا بھائی حمزہ، جس کی رگوں میں میرا ہی خون دوڑ رہا ہے، وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر کبھی خاموش نہیں رہے گا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ ضرور دے گا۔ جب میں چلتے چلتے تھک گئی اور میرے پاؤں کے چھالے پھٹنے لگے تو میں اپنے بھائی حمزہ کے عالی شان بنگلے کے سامنے پہنچی۔ باہر 2 مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر ایک بڑا چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ چوکیدار نے جب مجھے مٹی سے آتے ہوئے کپڑوں اور ہاتھ میں پرانا ٹیچی کیس لیے دیکھا تو اس نے مجھے گیٹ پر ہی روک دیا اور بڑے روکھے لہجے میں بولا کہ یہاں مانگنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، چلو آگے بڑھو۔ میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ میں حمزہ کی سکی بہن ہوں، تم اندر جا کر صاحب کو بتاؤ کہ ان کی بیوہ بہن فاطمہ باہر کھڑی ہے۔ چوکیدار نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر اندر چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میرا بھائی حمزہ بڑے روب سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوشی یا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ گیٹ کے کونے میں مجھے لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ فاطمہ، تم یہاں اس حال میں کیوں آئی ہو اور تمہارا یہ سامان یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر میری بیوی یا سسرال والوں نے تمہیں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے روتے ہوئے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی، عمر کے مرنے کے بعد جٹھانی نے مجھے رات کو گھر سے نکال دیا ہے، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر کے کسی کونے میں پناہ دے دو۔ میں تمہارے بچوں کے کپڑے دھو دوں گی، گھر کی صفائی کر دوں گی، لیکن مجھے سڑک پر مت چھوڑو۔ حمزہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فاطمہ، نائلہ تمہاری ذمہ داری کبھی نہیں اٹھائے گی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس فالتو پیسے ہیں جو میں تمہارے اخراجات اٹھاؤں۔ تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں نے اپنے بھائی کے ان الفاظ کو سنا تو میرا دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہی بھائی تھا جو ہر سال بقرہ عید پر لاکھوں روپے کے مہنگے بکرے اور گائے خرید کر لاتا تھا۔ پورے محلے میں اس کی قربانی کا چرچا ہوتا تھا۔ وہ غریب اور مسکینوں میں گوشت اور پیسے دل کھول کر بانٹتا تھا تاکہ سوسائٹی میں اس کا نام ہو، لیکن آج اس کی اپنی سکی بیوہ بہن اس کے سامنے جولی پھیلا کر چند دنوں کی پناہ مانگ رہی تھی تو اس کے پاس نہ دل تھا اور نہ ہی پیسے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے 500 کا ایک نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو اور یہاں سے جلدی نکلو، نائلہ جاگنے والی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ نہیں لیا بلکہ اپنے ٹیچی کیس کا ہینڈل پکڑا اور بغیر کچھ کہے پیچھے مڑ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس دنیا میں رشتوں کی کوئی حیثیت ہوتی۔ انسان جب غریب اور بے سہارا ہو جائے تو سکے بھائی بھی اپنی عزت کے خوف سے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں اس کے بنگلے کی اونچی دیواروں کو دیکھتی ہوئی سڑک پر واپس آ گئی اور اب میرے پاس آنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ دنیا کے سارے دروازے میرے منہ پر ایک ایک کر کے بند ہو چکے تھے اور اب مجھے زندگی کی سب سے بڑی جنگ اکیلے ہی لڑنی تھی۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ اب میرے سر پر پہنچ چکی تھی اور سڑک سے اڑتی ہوئی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ سے لگ چکا تھا اور پیاس سے زبان تالو سے جا ٹکرائی تھی۔ میں چلتے چلتے شہر کے سب سے مشہور بازار کے ایک کونے میں پہنچی جہاں ایک بڑا سایہ دار درخت تھا اور اس کے نیچے ایک فٹ پاتھ بنا ہوا تھا۔ میری ہمت بالکل جواب دے گئی تھی۔ میں نے وہیں فٹ پاتھ پر اپنی چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس اب اپنی عزت کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا ایک ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ میری زندگی کا یہ سب سے پہلا لمحہ تھا جب میں نے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا تو کوئی گاڑیوں میں آرام سے بیٹھ کر گزر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ایک آدمی گزرا اور اس نے تحمیل سے میری چادر پر 5 روپے کا ایک سکہ پھینک دیا۔ وہ سکہ جب میری چادر پر گرا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری روح پر گرم کوئلہ رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سکے کو دیکھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے جو فٹ پاتھ کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ شام تک کچھ لوگوں نے 10 روپے دیے تو کسی نے 20 روپے اور کچھ لوگ تو مجھے دیکھ کر منہ بنا کر آگے بڑھ گئے کہ اتنی جوان عورت ہے اور کام کرنے کی بجائے بھیک مانگ رہی ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ میں کس جہنم سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں
اور میرے دل میں کیا بیت رہی ہے۔ میں روزانہ اسی فٹ پاتھ پر بیٹھنے لگی اور یہی میری زندگی کا معمول بن گیا، جہاں ہر دن مجھے ایک نئی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور میں صرف عمر کو یاد کر کے جینے پر مجبور تھی۔ دن اسی طرح اپنی بساط بدلتے رہے اور بھیک مانگنے کا یہ سلسلہ میری زندگی کا ایک ایسا مستقل داغ بن گیا جس کو میں روزانہ اپنے آنسوؤں سے دھوتی تھی، اور روز صبح ہوتی اور میں اپنے اسی پرانے ٹیچی کیس کو ایک کونے میں چھپا کر فٹ پاتھ کے اس تپتے ہوئے حصے پر اپنی چادر پھیلا کر بیٹھ جاتی جہاں دھوپ سب سے پہلے میرے سر پر آ کر ٹھہرتی تھی۔ بازار کے دکاندار مجھے پہچاننے لگے تھے، لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تماشا تھا۔ کبھی کوئی ترس کھا کر رات کا بچا ہوا نان میری چادر پر پھینک دیتا، تو کبھی کوئی دکاندار اپنی دکان کے سامنے جھاڑو لگاتے ہوئے مجھ پر مٹی اڑا دیتا اور کہتا کہ یہاں سے آگے بڑھو، گاہکوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں چپ چاپ اپنی چادر سمیٹتی اور چند قدم آگے جا کر دوبارہ بیٹھ جاتی۔ میری غیرت اب بالکل مر چکی تھی، کیونکہ بھوک اور پیاس انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ مجھے روزانہ جو 50 سے 60 روپے ملتے، اسے صرف ایک وقت کی سوکھی روٹی خریدتی اور پانی پی کر شکر ادا کرتی۔ ایک ہفتے بعد ایک دن دوپہر کے وقت سڑک پر ایک تیز بریک کی آواز آئی اور ایک چمکتی ہوئی انتہائی مہنگی کالی گاڑی بالکل میرے پاس آ کر رک گئی۔ گاڑی اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ بازار کے چند دکاندار بھی اپنی دکانوں سے باہر نکل کر اسے دیکھنے لگے۔ میں اس بڑی گاڑی کو دیکھ کر خوف کے مارے پیچھے ہونے لگی اور اپنی چادر کو سمیٹنے لگی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید اس گاڑی کا مالک مجھے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے جھڑکنے والا ہے یا پولیس کو بلانے والا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تاکہ کوئی میری شکل نہ دیکھ سکے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک مہنگے جوتے کی آواز فٹ پاتھ کی مٹی پر گونجی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں اٹھائی اور اوپر کی طرف دیکھا تو میرے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے اور دھڑکن ایک پل کے لیے بالکل رک گئی۔ گاڑی سے جو شخص باہر نکلا تھا اس نے بہت قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر عمر تھا، جس کی موت کی خبر پر میں نے اپنے بال نوچے تھے۔ جیسے ہی اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، میرا سر تیزی سے گھوما اور میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میری پشت کے نیچے ایک انتہائی نرم اور آرام دہ بیڈ تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا میں سچ مچ مر چکی ہوں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عمر ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور میرے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا حقیقی تھا کہ میں نے تڑپ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ عمر، آپ زندہ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بھائی نے تو کہا تھا کہ آپ دبئی میں مر چکے ہیں اور آپ کی لاش بھی وہیں دفن ہو چکی ہے۔ اگر آپ زندہ تھے تو آپ نے مجھے اس جہنم میں کیوں چھوڑا؟ میں نے سڑکوں پر بھیک مانگی۔ عمر، میرے اپنے بھائی نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپ نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ میری ہچکیاں بند ہو چکی تھیں اور میں عمر کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بہت بڑا ڈرامہ کیا، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے دبئی میں دن رات ایک کر کے لاکھوں روپے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا تھا تاکہ وہ تمہارا خیال رکھیں اور ہمارے لیے ایک اچھا مستقبل بنائیں، لیکن مجھے وہاں دبئی میں اپنے کچھ دوستوں سے معلوم ہوا تھا کہ بھائی اور بھابھی وہ سارے پیسے اپنے ذاتی عیش و آرام میں اڑا رہے ہیں اور تمہیں گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے ان کی اس چال بازی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے بھائی کو میری موت کی جھوٹی خبر دلوائی تاکہ میں اپنی غیر موجودگی میں ان رشتوں کا اصلی روپ دیکھ سکوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں 2 دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا ہوں اور جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تمہیں چوتھے دن ہی گھر سے نکال دیا ہے تو میرا خون کھل اٹھا۔ فاطمہ، میں نے یہ بنگلہ تمہارے لیے ہی خریدا ہے، اب تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عمر کی بات سنی تو میرے دل کو ایک طرف تو سکون ملا کہ میرا شوہر زندہ ہے اور میرے سامنے ہے، لیکن دوسری طرف مجھے اس کے اس امتحان پر غصہ بھی آیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ عمر، آپ نے اپنی حقیقت جاننے کے لیے مجھے 2 دن تک اس سڑک کے جہنم میں جلا دیا۔
रिश्तों की हकीकत तो खुल गई, लेकिन इन 2 दिनों में जो जिल्लत मैंने उठाई है उसका हिसाब कौन देगा। उमर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने अपने दांत चबाए और कहने लगा कि फातिमा, इनका हिसाब मैं खुद लूँगा। वो घर जिसमें भाई और भाभी आराम से रह रहे हैं वो असल में मेरे नाम पर है, मैंने अपनी कमाई से ख़रीदा था। अब बकरा ईद सर पर है और पूरा मोहल्ला उनकी कुर्बानी के चर्चे सुन रहा है। मैं इसी ईद से पहले उनको इस घर से सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा ताकि इन्हें पता चले कि किसी की बेवा को घर से निकालने का अंजाम क्या होता है। मैं खामोशी से उमर को देखने लगी क्योंकि अब बदले का वक्त आ चुका था और कहानी अपने आखिरी और सबसे बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही थी। उमर की बातें सुनकर मेरे दिल पर लगा हर जख्म जैसे ही एकदम बनने लगा था, मगर अगले ही लम्हे मेरे अंदर का गुस्सा और तड़प बाहर आ गई। मैंने उमर का गिरेबान अपनी मुट्ठियों में बेचा और रोते हुए कहा कि उमर, आपने अपनी तसल्ली के लिए मुझे इस कड़कती धूप में सड़क पर बैठने दिया। अपनों के ताने और गैरों की गंदी नज़रें मुझ पर पड़ती रहीं और आप दूर खड़े तमाशा देखते रहे। क्या आपको एक बार भी अपनी फातिमा पर तरस नहीं आया? उमर ने तड़प कर मुझे अपने बाजुओं में समेट लिया और उसकी आंखों में गिरते आंसू मेरी चादर पर टपकने लगे। उसने मेरे हाथों को चूमते हुए कहा कि खुदा की कसम फातिमा, मैं जैसे ही शहर पहुंचा और मुझे मालूम हुआ कि इन जालिमों ने तुम्हें सड़क पर फेंक दिया है तो मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और तुम्हें इस जहन्नम से निकाल लाया। अब बकरा ईद सर पर है और पूरा मोहल्ला देख रहा है कि मेरा साला और मेरा भाई दोनों लाखों रुपए की कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं। अब मैं उनको ऐसी कुर्बानी सिखाऊंगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। अगली सुबह उमर ने अपने वकील और पुलिस अफसर को साथ लिया और मुझे गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हमारी गाड़ी जेठ के घर के सामने रुकी तो बाहर गली में बकरा ईद के लिए लाए गए 2 महंगे और भारी बकरे बंधे हुए थे, जिनको देखने के लिए मोहल्ले के बच्चे जमा थे। उमर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पूरे रोब के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे लाउंज में आई जहां जेठ और जिठानी आराम से सोफे पर बैठे ईद की शॉपिंग के बैग देख रहे थे। जैसे ही जिठानी नादिया की नज़र उमर पर पड़ी, उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया और वो चटक कर टूट गया। जेठ की आंखें खौफ के मारे बाहर निकल आई। वो अपनी जगह से खड़े हो गए और हल्काते हुए बोले कि उमर, तुम तो दुबई में मर चुके थे, ये कैसे हो सकता है? उमर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और पुलिस अफसर को आगे करते हुए बोला कि मैं मरा नहीं था, बल्कि तुम जैसे सांपों की असलियत देख रहा था। तुमने मेरे मरने के चौथे दिन मेरी बेवा बीवी को सड़क पर भीख मांगने के लिए निकाल दिया ना। अब ये पुलिस वाला तुम्हारा सामान इस घर से बाहर फेंकेंगे। चलो निकलो यहाँ से, ये घर मेरा है और मैं इसे अभी लॉक कर रहा हूँ। पुलिस वाले जैसे ही जेठ और जेठानी का सामान बाहर निकालने के लिए बेडरूम की तरफ बढ़े तो नादिया मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो रोते हुए कहने लगी कि फातिमा, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, ईद के दिन हैं, हम इस सामान और बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? लोग हमें तमाशा बनाएंगे। जेठ ने भी अपने हाथ उमर के सामने जोड़ दिए और उनकी मर्दानगी खाक में मिल गई। मैंने जब उनको इस हाल में देखा तो मेरी आंखों के सामने अपनी वो अंधेरी रात आ गई जब मैं सड़क पर अकेली रो रही थी। मेरे दिल ने कहा कि फातिमा, तुमने बेघरी का दुख सिर्फ 2 दिन झीला है और तुम जानती हो कि सड़क पर बैठना कितनी बड़ी क़यामत है। तुम इनकी तरह जाबिर नहीं बन सकती। मैंने आगे बढ़कर उमर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उमर, खुदा के लिए पुलिस को रोक दें। मैंने बेघरी देखी है और मैं नहीं चाहती कि ईद के इन दिनों में कोई और सड़क पर आए। भले ही इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन हम इनको माफ़ करते हैं। उमर ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में मेरी सहम दिली के लिए शदीद एहतराम था। उसने पुलिस को वापस भेज दिया और जेठ की तरफ इशारा करके बोले कि मेरी बीवी की वजह से तुम इस घर में रह रहे हो, वरना मेरी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ मेरा वो सका भाई हमजा, जो लाखों की कुर्बानी करके गरीबों में बांटता था, लेकिन बेवा बहन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके कपड़े के बड़े कारोबार में अचानक ऐसी आग लगी कि उसका लाखों का माल जलकर राख हो गया और वो सड़क पर आ गया। अल्लाह ने किसी लड़ाई झगड़े के बगैर हमारा बदला खुद ही उनसे ले लिया। अब मैं और उमर अपने इस नए घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुझे समझ आ गया है कि दुनिया के रिश्ते भले ही झूठे हों, लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। वो जब घुमाता है तो जालिमों का नामो निशान मिटा देता है और सब्र करने वालों को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देता है।
تو یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل جایا کرے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔